اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر میں درود شریف وظیفہ آن لائن میں حاضر ہوں، اور درود شریف وظیفہ آن لائن چینل کے معزز حاضرین و ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم کی سائے میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میری تمام بہن بھائیوں کی پریشانی اللہ تبارک تعالیٰ ختم کریں، آمین ثم آمین۔ اور جس کسی بہن بھائی کے دل میں کوئی بھی دل جائز حاجت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک شخص نے اس وظیفے کو کیا تو رزق بھی مل گیا اور قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ جی میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک سنا ہے، ایک شخص نے اس وظیفے کو کیا، ایک شخص نے اس عمل کو کیا تو رزق بھی مل گیا اور قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب وہ عمل کون سا ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، مگر اس کو بتانے سے پہلے مجھے کچھ اور بھی بتانا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی، مگر اس واقعے کو بھی سنانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو لوگ میرے چینل پہ بالکل نیو ہیں، فرسٹ آف آل وہ پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس ہی بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ ایک شخص نے اس عمل کو کیا تو رزق بھی ملا اور قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہیں کون سا عمل ہے، تو میں ضرور بتاؤں گی جس سے رزق ملتا ہے اور قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے، مگر اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے واقعی ایمان افروز واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے کہ ایک بغداد کا بہت مالدار شخص تھا، اور وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، مگر پھر جو ہے کہ اس کے حالات خراب ہو گئے اور اس کے حالات اتنے ڈاؤن ہو گئے کہ اس کے پاس سے سارا پیسہ ختم ہو گیا، اس کا کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس نے جس سے قرضہ لیا تھا، اب وہ قرضے والا اس سے قرضہ بھی واپس مانگ رہا تھا، تو اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ 500 روپے تک بھی اسے قرض والے کو واپس نہیں دے سکتا تھا، اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے، اس کا گھر چلانا ہی مشکل ہو گیا تھا، اتنے اس کے حالات خراب ہو گئے تھے کیونکہ اس کا کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ تو جس نے قرضہ دیا تھا اس کو، اور وہ جو قرضہ مانگ رہا تھا، تو ظاہر بات ہے وہ اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے، تو اس نے کیا کیا، عدالت میں بلا کر اس پہ کیس کر دیا اور اس کو قاضی کے سامنے پیش کر دیا، اور اس سے کہا کہ اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اب یہ میرا قرضہ لوٹا نہیں رہا ہے۔ قاضی کے سامنے اس نے یہ بات کی تو قاضی نے کہا کہ فوراً ہم جو ہے کہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی گرفتاری دے دو، ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں قید کریں گے۔ اس شخص سے کہا جس کے حالات خراب ہو گئے، اب یا تو تم اس کے پیسے واپس دو یا پھر ہم تمہیں گرفتار کر کے جیل میں قید کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ابھی مجھے قید نہیں کریں، آپ صرف مجھے ایک رات کی مہلت دیں، میں ایک رات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار کے آنا چاہتا ہوں، صبح خود میں آ کے اپنی گرفتاری دے دوں گا۔ تو میرے پاس ظاہر بات ہے قرض کے اتارنے کے پیسے تو ہیں نہیں جو میں سے قرضہ واپس کر دوں، اتار دوں، یہ ہے کہ میں خود گرفتاری واپس اپنی صبح آ کے خود گرفتار ہو جاؤں گا میں، مگر ابھی مجھے صرف ایک رات کی مہلت دو۔ تو قاضی نے کہا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم خود صبح آؤ گے اور گرفتاری پیش کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ضامن رسول اللہ ہیں، جس نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ میرے ضامن رسول اللہ ہیں۔ تو جب یہ بات قاضی نے سنی تو قاضی جو ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اور جس نے قرضہ دیا تھا وہ بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، تو ان دونوں نے یہ بات سن کے کہا ٹھیک ہے اسے ایک رات کا وقت دے دیا جائے۔ اسی طرح وہ ایک رات گیا اور اپنی بیوی بچوں کے پاس گیا اور وقت گزارنے لگا۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر بہت پریشان ہے تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس کے شوہر نے سارا ماجرا سنایا۔ تو اس کی بیوی جو ہے عاشق رسول تھی، اس نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ پریشان انسان وہاں ایک مصلی پر بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھنے لگا، کثرت سے درود شریف پڑھنے لگا۔ ایسے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس شخص سے کہا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے وزیر سے تم یہ کہو کہ میری طرف سے وہ 500 روپے قرضہ تمہارا ادا کر دیں، اور اسے یہ نشانی بھی بتا دو کہ روز تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وزیر کو یہ نشانی بتانا کہ تم روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہو ہر رات، اور ایک دن تمہیں اپنی گنتی پہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ تم نے پتہ نہیں 1000 پورے کیے نہیں کیے، تو اس کو کہنا کہ اس کے 1000 جو ہے کہ پورے ہو گئے تھے، 1000 دفعہ اس نے درود شریف بھیج دیا تھا جب اس کو ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، 1000 مرتبہ درود شریف، یہ جا کے تم اسے بتاؤ۔ صبح اٹھتے ہی وہ بہت خوش ہوا اور اس وزیر کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ تو وزیر نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری طرف سے آپ 500 روپے قرضہ
ادا کر دیجیے۔ اور انہوں نے آپ کی طرف سے ایک نشانیاں بھی بتائیں کہ آپ ہر رات 1000 مرتبہ آقا کریم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ یہ بات سن کر وزیر بہت خوش ہوا اور جھومنے لگا، اور اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس شخص کو بوسہ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم نے جو ہے کہ آقا کریم تمہارے خواب میں آئے تھے، لو 500 روپے میں تمہاری طرف سے یہ تمہیں دیتا ہوں، 500 یہ 500 اس نے دینار دیے کہ جاؤ تم قرضہ ادا کر دو، اور یہ 500 دینار تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر دینا، اور 500 دینار اور دیے کہ اس سے تم اپنے گھر کو چلا لو۔ پھر 500 دینار اس نے اس بات کے دیے کہ تم نے آ کے خوشخبری سنائی ہے، اور 500 دینار اس نے اور دیے کہ تم نے یہ بتایا کہ تمہارے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور میرا درود جو ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتا رہا ہے، تو اس بات کے بھی 500 روپے اس نے دیے خوشی میں۔ تو اس طرح اس آدمی کے پاس 2000 دینار ہو گئے، اور وہ 2000 دینار لے کر عدالت میں پیش ہوا۔ جیسے ہی وہ قاضی کو پیسے دینے لگا، قرضہ اتارنے لگا، تو قاضی نے کہا رکو، میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قرضہ تم پہ تھا وہ میں تمہارا ادا کر دوں، میں تمہیں دے دوں۔ یعنی شخص جس نے اپنا قرضہ واپس لینا تھا اس نے بھی کہا کہ رکو، میرے خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور وہ انہوں نے آ کے مجھ پر کرم فرمایا اور کہا کہ اب تم اس سے اپنا قرضہ واپس نہیں لو، بلکہ اس شخص پر قرضہ معاف کر دو، اور الٹا اس کو 500 دینار اور دے دو۔ تو اس نے بھی، جس نے قرضہ واپس لینا تھا اس نے بلکہ قرضہ معاف کر دیا اور 500 روپے دینار اور دے دیے۔ تو اس طرح وہ شخص 4000 دینار کا مالک ہو گیا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئی یہ واقعہ سن کے کہ کس طرح اس شخص نے پریشانی میں جب درود شریف کی کثرت کی اور اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، تو اس کی ایسی مدد ہوئی کہ اس کو اس وزیر نے بھی پیسے دیے، جو ہے کہ 500 اس چیز کے دیے، پھر 500 اہل عیال پہ خرچ کرنے کے لیے دیے، اس طرح پورے 2500 دینار دیے، پھر قاضی نے بھی دیے، اور پھر جو قرضہ واپس لے رہا تھا اس نے قرضہ معاف کر کے الٹا اور پیسے دے دیے۔ تو اس طرح اس کو رزق بھی مل گیا، یعنی گھر چلانے کے لیے پیسے بھی مل گئے، بیوی بچوں کے لیے بھی پیسے مل گئے، رزق بھی مل گیا، اس کے رزق میں بھی برکت ہو گئی، اسے رزق بھی ملا اور اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ تو اس نے وہ کون سا عمل کیا جس سے رزق ملا اور قرضہ ادا ہو گیا؟ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ کو سمجھ میں آیا، اس نے درود شریف کی کثرت کی، اس نے درود شریف کو پڑھا۔ تو دیکھیں اس کے درود شریف سے، اس نے جیسے اس درود شریف کو پڑھا تو درود شریف کے پڑھنے سے اس کی پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس کی دعائیں قبول ہو گئیں، اس کو رزق بھی ملا اور اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ تو اس نے درود شریف کی کثرت کی۔ تو وہ عمل تھا، درود شریف پڑھنے کا عمل تھا، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ اس شخص نے اس عمل کو کیا تو اس کو رزق بھی ملا اور قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ تو اس شخص نے درود شریف کو کثرت سے پڑھا، درود شریف پڑھا اور کچھ نہیں کیا، اس نے پریشانی کے عالم میں درود شریف پڑھا تو اس کے کام بنتے چلے گئے، اس کو رزق بھی ملا اور اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور جو چاہتا ہے کہ اس کو رزق ملے یا پھر کسی کا کسی پہ قرضہ ہے، چاہتا ہے قرضہ ادا ہو جائے، تو وہ درود شریف کی کثرت کرے۔ تو جیسے وہ درود شریف کی کثرت کرے گا تو اس بندے کو رزق بھی ملے گا اور اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔